بات کرتے ہیں سیاست کے ایوانوں میں. آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہلچل سی ہے. مولانا فضل الرحمان کا بھی تازہ ترین بیان آ گیا ہے, اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کریں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے یہاں پر. اور ابھی گزشتہ دو تین دنوں میں نہیں کرتے, اور گزشتہ دو تین دنوں میں تو شیر افضل مروت جو کہ بڑے ایکٹیو پاکستان تحریک انصاف کے ان دنوں میں جب بڑی کرائسس میں تھی جماعت, تو یہ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے, لیکن ان کو ہی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. اور اب وہ اسمبلی کے فلور پر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, اور وہ میاں نواز شریف کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی کیوں نکالا. اب انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے اور کون تھا نکالنے والا. بالکل. تو وہی ہمارے ساتھ بذات خود موجود ہیں. ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے دعوت دی. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایسا کیا جرم کیا کہ آپ کو یہ بولنا پڑا کہ جی مجھے کیوں نکالا؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے جو پاکستان میں سیاسی کلچر بن چکا ہے, اس سیاسی کلچر میں جو ہے جب کسی کو نکالنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وجہ نہیں دیکھتے ہیں, نکالنا مقصود ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. تو لہذا میرے ساتھ وہی ہوا, نکالنا مقصود تھا, اور یہ میں پہلی دفعہ نہیں نکالا گیا ہوں, یہ تیسری دفعہ ہے 9 ماہ کے اندر. اور جو پہلے جو 2 دفعہ کا نکالا جانا ہے اس کی وجوہات کا بھی علم نہیں ہے, اور نہ اس کا علم ہے. تو میں نے یہ نعرہ لگایا کہ کیوں نکالا. صحیح. افضل صاحب, پارلیمانی کمیٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اس میں کون کون لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ کی اس التجا کو سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جس نے میرا ساتھ دینے سے انکار کیا ہو یا میرے لیے اس نے ہاں نہ کی ہو. جی پوری پارلیمانی کمیٹی. اور دوسری بات یہ ہے نا, پارلیمانی کمیٹی جو ہے نیشنل اسمبلی کی, یہ پی ٹی آئی کی جو ہے نیشنل سطح پہ مکمل طاقت کی جو ہے علامت ہیں. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمانی سیاست میں اور ملکی سیاست میں اس پارلیمانی پارٹی کا یا پارلیمانی کمیٹی کا کوئی کردار ہوتا. بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو کسی خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے, اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ ان کو رن کر رہے ہیں. نہ کسی بھی اہم معاملے پہ پارلیمانی کمیٹی کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, اور جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو بعد میں جو ہے اطلاع بھی ہو جاتی ہے کہ فلاں فیصلہ ہوا ہے, کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے, نہیں سمجھ آتا یہ. اچھا آپ یہ کہیے گا, بانی پی ٹی آئی نے آپ کو, عمران خان نے آپ کو بلایا ملاقات کے لیے؟ جی مجھے لکھا ہی ہے کہ آپ ملے خان صاحب سے. پھر میں نے دوبارہ کہا ہے کہ مجھے تاریخ بتا دیا جائے تاکہ میں اس دن ملوں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں پہلے کیا اور پھر بعد میں جواز سامنے آئے کہ جی خان صاحب نہیں ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اگر اس دفعہ پھر تحقیر ہوتی ہے جو بار بار ہو رہی ہے تو اس سے مجھے مزید دکھ ہوگا, تو لہذا بہتر ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب آپ کو پسند, کیونکہ دیکھیں آپ ان کے اگریسو جیسے ہوتا ہے نا کرکٹ کی ٹرمز میں, اگریسو بیٹسمین ہیں آپ, ان کے پلیئر ہیں, تو خان صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کرو, ذرا یہ بیانات نہ دو پارٹی کے بارے میں, تھوڑا سا خاموش رہو, لیکن اس حد تک خان صاحب کیا چلے جائیں گے کہ آپ کو پارٹی سے ہی نکال دیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بیچ میں کون ہے ایسا جو یہ کام کر رہا ہے؟ نہیں, اس وقت تو یہ بیانات تو نہیں تھے جب نکالا ہے. یہ تو نکالنے کے بعد جو ہے میں نے جو ہے کہ نعرہ لگائے ہیں کہ نہیں, اس سے پہلے بھی جب جیسے ہوا تو آپ کو کہا گیا نا جب کہ بس ذرا تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھو بھائی, ایسے بات نہ کرو. نہیں, ہولا ہاتھ کس پہ رکھوں, میں نے پہلے بھی جو ہے لوگ ہی مجھے نہیں چھوڑتے ہیں, وہ چھیڑتے رہے, وہ بیان داغ دیتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں. جو بیان داغتے ہیں ان سے جو ہے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہو. جب میں جواب دے دیتا ہوں تو پھر کہتے ہیں. تو آپ سلمان اکرم راجہ اور یہ دیگر لوگوں کی کچھ ان کے اگر ملاقات ہوتی ہے آپ کی تو آپ ان کے بارے میں کیا بات کریں گے خان صاحب سے کہ یہ روکیں یہ سلسلہ, میرے ہر تھوڑے سے عرصے کے بعد میرے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ یہ انصاف کا تقاضا ہے. خان صاحب ان تمام لوگوں کو میرے سامنے بٹھائے ہیں, اور وہ تمام لوگ ہی ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے بٹھائے نا کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے, اس کی روک تھام ہونی چاہیے نا. ایک دفعہ ہے نہیں, آئے دن شکایت ہے, آئے دن جو ہے غیبت ہے, اور ان شکایتوں اور غیبتوں نے جو ہے پارٹی میں بہت سے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. جی
मरवा साहब ये भी बताइए, पार्टी के अक्सर लोगों को आप पर डबल गेम खेलने का शक है, क्या आपने कभी इस बात की वजाहत नहीं दी? मोहतरमा, आप एक इल्जाम बता रही हैं और ये आदिल राजा जैसे लोगों का इख्तिरा था। और जब तक 8 फरवरी तक हमने कैंपेन की और जलसे जुलूस कन्वेंशन की, उस वक्त तो सब ठीक था। जो ये इलेक्शन में कौम ने 2 तिहाई अक्सरियत दी और ये लीडरशिप बाहर आई, तो सबसे पहले इल्जाम जो है वो गद्दार होने का मुझ पे इल्जाम लगाया। तो जो इल्जाम लगाता है वो शवाहिद देता है। अच्छा, आप मुझे बता, आपने एनालाइज क्या किया, इसकी वजूहात क्या हैं? पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात शुरू से ही, यानी जब से बैरिस्टर गौहर साहब आए हैं तो पार्टी के अंदर ये मामला चल रहे हैं, चेन ऑफ कमांड हमें नजर नहीं आ रही है। तो क्या बैरिस्टर गौहर की शख्सियत ऐसी नहीं है कि वो पार्टी को जोड़ के रखे, कोई और शख्स होना चाहिए? मेरा ख्याल है, देखिए, पहले तो आपके उस सवाल का जवाब मैंने मुकम्मल नहीं दिया। देखिए, ये जो इल्जाम तराशियां हैं ना, ये जब कुछ किसी के पास नहीं होता इल्जाम गढ़ देते हैं। इल्जाम सिर्फ गढ़ना नहीं होता है, कोई साबित भी करना होता है, कोई सबूत देना होता है, कोई शवाहिद लाने होते हैं। वो ये कहते हैं ना कि आप जलसे कर रहे होते हैं तो सबको पकड़ा जा रहा है, लोग रूपोश हैं, लेकिन आप हर इलाके में जलसे कर रहे हैं और आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। ये बात पेश करते हैं। कहां से ये देखें, ये पेट से बातें निकालने वाली है ना। कहां पे हमने जलसे की और कहां पे गिरफ्तार नहीं कोशिशें नहीं हुई है। जिधर जिधर जलसे किए हर जगह पे हम पे फायरिंग हुई, हम पे टीयर गैस हुए, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की। लाहौर में गिरफ्तार हुआ, इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुआ, चकदरा में गिरफ्तार हुआ 7 दफा। ये क्या मैं हर वक्त बताना चाहूंगा, मैंने अब बजाय इसकी कि सफाइयां दूर झाड़ू लेके मैंने बेलचा उठाया हुआ है। अब जो है, जो सामने आएगा उखाड़ के रखूंगा। ये क्या हर वक्त जो है लोग इल्जाम तराशियां। अब मैंने जो है कन्वेंशन किए तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं जब निकलता था कन्वेंशन के लिए तो वो जरा कैमरे की आंख से देखो ना, लाखों लोग होते थे। उस जमाने में तो ये 26 नवंबर के सामने तो नहीं हुए थे। लाखों लोगों के सामने कौन आता था? एक जलसा आप देख लें, 50,000 से कम लोग नहीं निकला करते थे। अलबत्ता मेरा आना और मेरा वहां से निकलना, ये एक स्ट्रगल होती थी। बड़ी मुश्किल से हम निकला करते थे और आवाम के जोर पे निकलते थे। कभी रूप जो है या जो है हम अपना हुलिया चेंज कर देते थे, कभी ट्रक से भागते थे, कभी एम्बुलेंस से भागते थे। ये मसाइल की तवील कहानियां हैं। ये किसी आप जरा एक नजर देख तो लें कि हमने किस तरह उस दिन, मैंने एक विलाग में या एक कन्वेंशन में किस तरह हम गए, कहाँ हुआ। हमारे वर्कर हमारे साथ शहीद हुए। दीर में मुझ पे फायर हुआ, 2 वर्कर हमारे शहीद हुए। बाजावड़ में जो है रात को 2 बजे पुलिस 6 सवारकार आए, इस जगह पे मैं ठहरा था, उधर चूड़ियां लगा के उसमें स्काल ओवर कर रहे थे। तो अवाम ने बंदूक उठाया। रात के 2:30 बजे फायरिंग शुरू हुई जो 4 बजे तक जारी रही और फिर अवाम ने मुझे निकाला। फिर बाजावड़ से मैं किस तरह निकला, ये फिर नौशेरा में किस तरह पहुंचा, फिर मैं टांग में मुझ पे फायरिंग हुई। ये कोई आसान सी बात तो नहीं है। मैं कराची में फिरा हूँ तो कराची के लोगों से पूछो कि जब समंदर के किनारे हमारा जलसा था तो 16-20 रेंजर की गाड़ियां आई हुई थी। अवाम हमारे साथ न होती फिर मेरी क्या मजाल थी? कोई मजाल नहीं थी। मरवत साहब, आसान है जी, आसान। ये जल्द से ये पिंडी में मैंने किए ना और इस्लामाबाद में जल्द से किए, तो ये साफियों से आप पूछे, पिंडी से इतने लोगों को मैं लाया कि किसी की मजाल नहीं थी। वरना जब मैं पिंडी जा रहा था तो सर वो चीजें सारी हमारे सामने है, बिल्कुल हमें नजर आई है। मरवत साहब, ये भी बताइए, जब आपने असेंबली में ये सवाल किया कि मुझे क्यों निकाला, तो आगे से आपको क्या जवाब मिला? आगे से तो जी कोई जवाब नहीं है ना। जवाब और जवाब कोई नहीं है। अच्छा सर, निकालना मकसूद नहीं। अच्छा देखिए, आपने जो नारा लगाया ना, ये मंसूब है मियां नवाज शरीफ से। वो जीटी रोड से उन्होंने जो सारा शुरू किया, तो क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर मियां साहब के बारे में? क्योंकि आपका बयान ये है कि आपने कहा कि मियां साहब को गलत निकाला। अच्छा, उस बयान की वजाहत अभी दरकार है। आपने कहा एवन फील्ड में निकाल देते तो और बात थी। तो ये तो फिर मियां साहब की सहूलतकारी की गई ना कि उन्हें एक बेटे से तनख्वाह ना आने पर ऐसे चार्ज पे निकाला कि उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिल गई उल्टा। देखिए, जिस जमाने में मियां साहब को निकाला गया, जिस बुनियाद पे निकाला गया, वो तो नहीं बनता है ना। मैं तो वकील हूँ। ये क्या है कि बेटे से तनख्वाह न लेने पे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर चलता कर दें। मैंडेट होता है, पार्लियामान का एक तकद्दुस होता है, और ये 26वीं आईनी तरमीम जो है उसमें एक
انتقام کی بو بھی آتی ہے. وہ انتقام کی بو یہی ہے جس طریقے سے بار بار وہ نہیں اگر ایون فیلڈ پہ نکال دیتے تو ٹھیک تھا. ایون فیلڈ جو ہیں وہ تو اصل مقدمہ تو وہی تھا, صحیح, یا پھر پاناما کیس تھا یا حدیبیہ کیس تھے, لیکن جس چیز پہ نکالا بیسیکلی سپریم کورٹ کی اس جورسڈکشن میں, جس جورسڈکشن کے تحت انہوں نے میاں صاحب کو نکالا, اس میں یہ مقدمات نہیں تھے اس وقت. لیکن نکلنا بنتا تھا, لیگلی نکلنا بنتا تھا. مقصود تھا, مقصود نہیں, مقصود تو چھوڑیں, نکلنا بنتا تھا ویسے ان کا لیگلی. آپ کیا سمجھتے ہیں چارجز جو تھے ان کے اوپر؟ جو چارجز تھے, لیکن ان کیسز میں ان کا نکلنا نہیں بنتا تھا جن کیسز میں سپریم کورٹ نے اس کو نکالا. اور یہ جو آپ نے جو 2-3 نام لیے, ایون فیلڈ کا نام لیا آپ نے, پاناما کا, اس پہ اگر ہو جاتی انویسٹیگیشن تو صحیح تھا نکلنا. اگر ان کیسز میں یہ ٹرائی ہوتا یا یہ الزام ہوتا کہ جی یہ جو ہے, اور یہ اس وقت وزیر اعظم ہوتے اور یہ کیسز آتے اور سپریم کورٹ کے سامنے, تو ایویڈنس تھا میاں صاحب کے خلاف, یہ ایویڈنس تھا آپ سمجھتے ہیں لیگلی؟ یہ ایویڈنس تو تھا, اس میں کوئی مبالغہ تو نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ 2 لوگوں کو, قمر جاوید باجوہ کا کہہ رہے ہیں آپ, سابق آرمی چیف, اور آپ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہے. جو دھرنے وغیرہ جو ہوئے 2013-14 میں, وہ تو بڑے زبردست طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ کے دھرنے چلے اور پھر ملاقاتیں اور یہ ساری, تو ان کو آپ نے بالکل آؤٹ کر دیا. بانی پی ٹی آئی کو بینیفیشری ہیں وہ, تو پھر حکومت بھی آئی ان کی. نہیں, بینیفیشری اس کے نکالے جانے پہ بانی پی ٹی آئی تو وزیر اعظم نہیں بنا نا. ارے وہ تو اسٹاپ گیپ میں وہ بن گئے شاہد خاقان, اس کے بعد بانی پی ٹی آئی بنے نا اگلے الیکشن میں. محترم, بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت نہ عدلیہ کا حصہ تھے, نہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کوئی اس کی طاقت چلتی تھی. البتہ انڈائریکٹلی آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس سے مستفید ہوئے. مستفید وہ نہیں ہوئے, مستفید ان کی اپنی پارٹی ہوئی. بانی پی ٹی آئی جو ہے, گرچہ یہ سیاست ہے, اگر آپ کے مخالف کے خلاف جو ہے ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے حق میں اچھا ہو رہا ہے. اچھا ویسے بات سمجھے نہیں, ویسے جتنی کلیئرٹی سے آپ بات کرتے ہیں نا, ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آئی یہ والی, جس طرح آپ نے بانی پی ٹی آئی کو نکالا ہے ساری ایکویشن سے. یہ میں آپ کو, آپ اب یہی اسی پہ تلے ہوئے ہیں کہ جناب جو مجھے نکالا گیا ہے اس کے پیچھے اب میں خود ہی جواز فراہم کر دوں کہ صحیح نکالا ہے. تھوڑا سا گزارا کریں آپ ہمارے. مروت صاحب یہ بھی بتائیے, پچھلے دنوں فواد چودھری نے تھپڑ بھی مارا شعیب شاہین کو. ایک ود ان دا پارٹی بہت زیادہ اختلافات نظر آتے ہیں, ایک بیڈ ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے پارٹی کی. اس طرح کا بیہیویئر سر کتنا آگے لے کے جائے گا پارٹی کی ریپوٹیشن کو اور ان کو خود کو جنہوں نے مارا؟ ایسے ہی ہاٹ واٹرز میں, کرائسس میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, یہ تھپڑ مارنے کے اس عمل جو ہے اس پہ میں نے افسوس کا اظہار کیا. اتنی زور سے نہیں مرنا چاہیے تھا, اور تھوڑا سا جو ہے جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر, اتنی زور سے نہیں سر, ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے تھا. نہیں, مطلب تھپڑ جو ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے. شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں اور اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس طرح کی ایزارڈ کو جو ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال فواد چودھری صاحب جو ہیں, اور دونوں کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا پہ یہ جو ان کا ایشو بنا ہے یہ مجھے سالس مقرر کر دے تاکہ دونوں کو بٹھا کے میں ان کا راضی نامہ کرا دوں. اچھا صحیح ہے. تاریخ طے ہو گئی ملاقات کی آپ کی یا نہیں, ابھی آپ منتظر ہیں؟ ابھی تک مجھے نہیں بتایا گیا. ابھی تک نہیں بتایا گیا آپ کو. تو ملاقات میں آپ ممکنہ طور پہ کیا بات کریں گے؟ میں بتاؤں گا نا خان صاحب کو کہ کیوں میرے ساتھ یہ رویہ جو ہے. آپ کو لگتا ہے وہ اویئر نہیں ہے اس سب سے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام جو میرے ساتھ رویے اپنائے گئے اس میں کے پیچھے جو ہیں, ابھی جب الیکشن نہ بھی ہوئے تھے تو اس وقت بھی خان صاحب کے کانوں میں یہ بات ڈالی جا رہی تھی کہ یہ شخص جو ہے اس نے جو رائز کیا ہے یہ آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے. اب ہم خان کے سپاہی ہیں اور خان کے ذہن کو جو ہے میرے حوالے سے فروٹ کرنے کی یہ کے پی میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا بتا دیں. یہ ٹھیک صدر جو چینج ہوئے ہیں اور بڑے ان کے بیانات مختلف قسم کے آ رہے ہیں, پہلے علی امین تھے, یہ صحیح تبدیلی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی نے کیا؟ نہیں, بانی پی ٹی آئی کی سوابدید ہے نا, اس کی پارٹی ہے اور وہ جو مناسب سمجھتے ہیں. بہرحال جو علی امین خان کی جگہ صدر بنے ہیں وہ بھی خان کے بڑے وفادار ہیں. میرے ساتھ انہوں نے
इलेक्शन कैंपेन और ये 9 मई के बाद निकले हैं, हमने इकट्ठे सहूलतें बर्दाश्त की हैं। एक सिंसियर आदमी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, आपका आइंदा आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल होगा? मैंने अपने आप को जो है हालात के जो है दायरे पे छोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला जो है मुझे सही सिमत में गामजन रखे। नून लीग में तो नहीं जा रहे? नहीं, नून लीग में मेरी सियासत खान से शुरू होकर खान पे खत्म। क्या बात है। मैं रिवायती सियासतदान नहीं हूँ। मेरा गिले का हक है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, यही चीज मैंने उठाई है। बाकी जो है न मुझे पार्टी ने कभी किसी ओहदे के काबिल समझा, न मुझ पे पार्टी। परवेज खटक की तरह कोई ओरिजिनल पीटीआई तो नहीं बनने जा रही? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। परवेज खटक और मेरी जात में दुनिया जान का फर्क है। जिस दिन मैं परवेज खटक और ये जो आवान साहिबा हैं और जो फरूख हबीब थे, इन जैसा वो जाऊं, बेहतर है अल्लाह ताला जो है मुझे जिंदा दरगोरी कर दे। इतना मैं घटिया इंसान नहीं हो सकता हूँ कि अपने मुर्शिद, अपने सियासी लीडर पे जो है थोड़ी सी नाराजगी पे मैं उसके खिलाफ जाऊं और उसकी जात को। हाँ, अलबत्ता पार्टी में जो लोग जो हैं मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे नुकसान दे रहे हैं, खान के कान भर रहे हैं, उनकी हवाले से अब मैं तब ही पार्टी में वापस आऊंगा जब इनके साथ मेरे मामलात जो हैं मुकम्मल सेट हो जाए। या तो वो मुझे डबो दे, खत्म कर दे, ये रोजाना का आए दिन का निकाला जाना वापस लेना, और या फिर खान इस पे कायल हो जाए कि ये लोग उनके बेवफा नहीं है, गर्च उनके बड़े करीब है, लेकिन उनका काम खान के कान भरने यानी या तो वो नहीं या आप यानी एक बार हो जाए डुएल। ये बिल्कुल नहीं, वो रहे या न रहे, लेकिन खान को इस चीज पे एक मुकम्मल जामे फैसला लेना चाहिए ना। ये आए दिन के कान भरने का सिलसिला रुक जाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मोहम्मद साहब, आप हमेशा से जिस तरह बात करते हैं, आउटस्पोकन है और आवाज जो होती है वही बयान करते हैं, ये क्रेडिट है उनका। बिल्कुल, ही इज बीन वेरी क्लियर एंड अप फ्रंट।